تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اعلیٰ طبقات جن کی اداراداری اور انسانوں کو طاقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ عیاری اور مکاری اور مذہب کے سہارے سے بڑی آسانی سے جس نے غلام بنا لیا تھا کہ آگے کون بدماش لوگ ہیں جو ہمارے خاندانی جاگے کو تباہ کر دیا. دشمنی تو اسی دن سے شروع ہوئی. ستیزہ کار رہا ہے عدل سے قائم رود چراغ مصطفی سے شرر طوفی. ایسا نہیں ہے کہ نئی عداوت ہے, یہ عداوت تو شروع دن کی عداوت ہے. اس عداوت کو جھیلنا پڑے گا اور پھر اس بات کو کہہ لینے میں حق بجانب ہمیں ہونا چاہیے کہ آپ کو جب کبھی کہا جاتا ہے, وہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ فسادی لوگ کہتے ہیں ہاتھے لنگی مکھے پان میاں بھاگو پاکستان. تو یہ جملہ تو ہمیں وہاں الگ سے کہا جاتا ہے, لیکن یہاں موب لنچنگ کے ذریعے سے, سماجی نابرابری کے ذریعے سے, سرکاری مراعات کی محرومی کے ذریعے سے یہ پیغام آپ کو بھی دیا جاتا ہے کہ تم یہاں ہو لیکن تم اول درجے کے شہری نہیں ہو, تم سیکنڈ درجے کے شہری ہو. وہ آپ کو کہا جاتا ہے جس سے آپ خوف زدہ ہیں. یہاں ذات برادری ہندوستانی سیاسی نظام میں ذات برادری اور اس میں کمزور طبقات کا استحصال. تو میں نے کل ایک شعر پڑھا تھا, صدر صاحب ہماری رعایت دیتے تو بڑا پڑھوں کہ اللہ اقبال نے کہا کہ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے اجل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ موت. یہ تو تقدیر کے قاضی کا پہلے سے فتویٰ ہے کہ جو کمزور ہو جائے گا, جب آدمی بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو بچپن کی لگی ہوئی چوٹ اس کو یاد دلاتی. تو کمزوری تو انسان بلاؤں کو دعوت دینے والی ہوتی ہے. جو قوم کمزور ہو جاتی ہے, ناتواں ہو جاتی ہے, مانگنے والی ہو جاتی ہے, ڈر جاتی ہے, گردنوں کو جھکا لیتی ہے, تو ایسی قوم دنیا میں ذلیل و خوار ہوتی ہے. امبیڈکر سے پہلے بھی دلت تھے, لیکن ان کو جو یاترائیں ہو رہی تھی اس کو سہ رہے تھے. لیکن امبیڈکر اور ان کے ساتھیوں نے جب کہا نہیں, انسانوں میں فرق کیسے ہوگا, ماں کے پیٹ سے اس نے بھی جنم لیا ہے, میں نے بھی جنم لیا, اس سوسائٹی نے نئی یاترائیں اس کو دی اور اس کے چمڑے پھٹ گئے تھے. جب امبیڈکر کو پانی بارش ہو رہی تھی اور کسی بڑے کے تالاب میں چھپنے کی کوشش کی تھی تو ننھے بچے کی پیٹھ پر اس کے چھڑیوں کی دھار میں اس کی چمڑی توڑ دی تھی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ تبدیلی لائیں گے تو یاترائیں سہنی پڑیں گی. اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں آزادی کے بعد, آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیکل 341 پر جو 26 جنوری 1950 کو نفاذ کنسٹیٹیوشن کے بعد جس کا اعلان کیا گیا اور صرف 7 مہینے کا قلیل وقفہ گزرا کہ 9 یا 10 اگست تک آتے آتے پوری نظام کے لوگوں کے پیٹ میں ایٹھن ہو گئی کہ صاحب پھر اس میں تو گنجائش ہے کہ دلت طبقہ سماجی تکریم کے لیے کوئی دائیں بائیں ہو سکتا ہے تو چلو ان پر پابندی لگاؤ. جس ملک کا آئین اپنے آپ کو کہے کہ مذہب کی آزادی, پھر مذہب کی آزادی ہے تو آرٹیکل 341 پر مراعات پر مذہب کی پابندی کیوں؟ یہ کنٹراڈکٹری معاملہ تھا ہمارے لیے. لیکن ہے یہ کہ جس کے ہاتھ میں قوت صرف تعداد سے نہیں. ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ملک میں چونکہ جن کی قوت اکثریت کی قوت ہے ان کا ہو کر ہم کو چلنا پڑے گا. شاید اس ملک کا صحیح جو ذات اور برادری کا نظام ہے اس سے واقف نہیں ہے. صحیح معنوں میں اگر وطن عزیز کو آپ دیکھیں تو یہ مائنورٹیز کے مجموعے کا نام. اگر لفظ ہندو کو آپ ہندوستانی میں محفوظ کریں تو سفید علی رحمٰ نے کہا کہ بھئی اسی دھرتی کی فصلیں تم بھی کھاتے ہو, سانس میں اسی ہوا سے سانس تم بھی لیتے ہو. اس ملک میں تم ہندو ہے, ہندوستان ہے تو ہندوستانی تم بھی اور ہم بھی ہیں. لیکن بڑی چالاکی کے ساتھ وہ لوگ اس ملک کے اگر ذات اور برادری کا آپ تاریخی مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں ذات اور برادری کی تقسیم اس کے پیشے سے بھی ہوئی. دودھ بیچنے والا گولا ہو گیا, مچھلی مارنے والا مندہ ہو گیا, چمڑے کا کام کرنے والا الگ جاتی کا ہو گیا, کپڑا بننے والے کی الگ ذات اور برادری ہو گئی. تو ظاہر ہے کہ وہ ذات برادری ان کے پیشے سے تعلق رکھتی تھی. سناتن دھرمی کچھ لوگ تھے, اہل علم تھے, لیکن جب معاملہ ان کی تکریم اور ان کی آزادی اور ان کے اوپر اٹھانے کی بات کہی گئی تو ان کو بڑی چالاکی سے ہندو بنا دیا گیا.
یہ ملک کا بڑا حادثہ تھا دلتوں کے لیے، یہ بڑا سنگین حادثہ ہوا. زلزلے نے بھی شاید انسانی بستی کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا دلتوں کو نقصان پہنچایا، انسانی سماج کو نقصان. بھئی ہندو لفظ کی ترکیب اگر مغل امپائر کے نقص و نگار سے جن کو دقت ہے تو مغلوں کی زبان سے ان کو الفت کیوں ہے؟ اگر لال قلعہ تمہارے سینے میں چوبتا ہے، اگر تاج محل کا حسن تمہیں بیزار کر دیتا ہے، تو تاج محل بنانے والوں ہی کی زبان تو ہندو تھی، اس زبان کو تم نے کیوں قبول کر رکھا ہے؟ لیکن ہے کہ چونکہ ان کے منشے کی بازیابی اسی سے ہوتی ہے تو بڑی چالاکی سے اس نے کہا کہ ہم سناتن دھرم تو سب کو بنا نہیں سکتے، یہاں تو کوئی اس ذات سے ہے کوئی اس ذات سے ہے، تو ایک امبریلا تیار کیا جائے اور ہندوازم کا نام مخصوص کر کے اس کو جوڑنے کی کوشش کی گئی. اور دلتوں میں اور کمزور طبقات میں بھی جو ان کی لسانی اور ان کی سماجی اور ان کا ایک کلچرل نسبت قائم ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے اس نے بھی غلطی سے اپنے آپ کو ہندو سمجھ لیا. اور آپ دیکھیں گے کہ آج بھی اس ملک کے اعلیٰ طبقات ان کمزور، ان پسماندہ اور محروم طبقات کو بھلے ہی وہ سیاسی اعتبار سے اپنا حصہ سمجھیں لیکن مذہبی اعتبار سے اپنا حصہ سمجھنے کے تیار نہیں ہے. گاہے بگاہے یہ نوبت دیکھنے کو آتی ہے کہ جگجیون رام جیسے آدمی جو وزیر اعظم کے بعد کی دوسری کرسی پر بیٹھتا ہے اور کہیں اپنے عبادت خانے میں جاتا ہے تو عبادت خانے کی دھلائی ہوتی ہے، اس سے آپ واقف ہیں. تو اس ملک میں ایک عیار طاقت ہے جو لوگوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں، اپنے ہتھیار سے نہیں، بلکہ اپنے منتر کے ذریعے لڑا لڑا کر اپنی حکومت، اپنی روٹی سیک رہا ہے. پہچاننے کی ضرورت ہے اور پہچانا بھی، چاہے پریار کی تحریک ہو ساؤتھ میں جو عورتوں اور دلتوں کے تعلق سے اس نے چلائی ہو، چاہے سماجواد کی تحریک اٹھی ہو، لوہیا رام منوہر لوہیا، کرپوری ٹھاکر جیسے لوگوں نے، چرن سنگھ جیسے لوگوں نے آواز لگائی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ایک نئی تبدیلی آئی. اور پھر منڈل کمیشن نے تو دیش میں وبھن جاتیوں میں وبھاجت سماج کا سوروپ پیش کر دیا، اس کی حقیقی تصویر پیش کر دی کہ کتنے لوگ کس جماعت کے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ منڈل کمیشن کے نفاذ کے بعد بہت ساری ذات برادریوں کی حالت اچھی ہوئی. آپ خود دیکھیں بہار میں کہ 90 سے قبل کا بہار، اس میں جو پچھڑی جاتیاں تھیں تو انہیں مین اسٹریم کی پارٹیوں کو اپنا پارٹی سمجھتی تھی کیونکہ ان کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا. لیکن جب منڈل کمیشن نے اس کی تعداد کا اشارہ دے دیا تو ان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوا اور نتیجہ ہوا وہ ڈبے کا مسافر نہیں بلکہ انجن پر جا کر قبضہ کیا. اور لالو جی جیسے لوگ دراصل اسی طاقت کی پیروار ہے، اس کو تسلیم کرنا. اور ذات برادری آج بھی کمزور ذات پر، آپ ایسا نہ کریں کہ جو دلت ہیں، جو او بی سیز کے میں ہیں، جو ایس سی کے ہیں، ان کی حالت بہت اچھی ہو گئی ہے. نہیں، آج بھی ان کی بستیوں میں آپ جا کر دیکھیے سچائی ہے. اور بالخصوص مسلمانوں کو اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اس کے تسلیم کرنے میں کوئی شرم اور آر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کمیونسٹ اگر ہے تو اسے آپ رشین نہیں ہے، لیکن کوئی اگر مسلمان ہے تو اسے کوئی پاکستان دکھاتا ہے، کوئی عرب دکھاتا ہے. یہ نادان کو تاریخ معلوم نہیں ہے، بلکہ تو وطن عزیز کے میں تمام تر لوگوں سے کہتا ہوں، چاہے بڑی ذات کے چھوٹی ذات کے، بلکہ جملہ کہتے میں بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کسی کو بڑا کہا جائے اور کسی کو چھوٹا کہا جائے. معاملہ یہ ہے کہ یہ دھرتی جتنی کسی کی ہے اتنی ہماری ہے. ہم عرب نہیں، عرب سے نہیں ہمارے، اور ہمیں اس بات کے کہنے میں کوئی آر بھی نہیں ہے. مسلمانوں کے درمیان ایک بڑا طبقہ جو غریب ہے، مخلوق الحال ہے، محروم ہے، ونچت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کی وراثت بھی ان کی یہی ہے. کیونکہ جو لوگ بھی منتقل ہو کر یہاں پر آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس خاندان کے اثرات اس کی غربت اور افلاس کو لے کر آئے ہیں. اور یہ کہ ہم نے اپنے وچاروں کو بدلا ہے، دھرتی اپنی نہیں بدلی. مذہب تو وچاروں کا نام ہے. ایک آدمی ابھی مندروں سے نکل کر آئے، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جاتا ہے. ہم مسلمان ہیں، وہ چھوڑ کر مندروں میں چلا جائے تو پھر وہ ہندو کہلاتا ہے، سناتن دھرمی کہلاتا ہے. تو مذہب تو وچاروں کا نام ہے، لیکن اس مٹی سے ہمارا رشتہ تو ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کا ہے، ایک ناگرک کا ہے، ایک شہری کا ہے. قانونی حق ہے ہمارا اس ملک میں رہنا. تو اس ملک کے ووٹ کی قیمت اگر برابر ہماری ہے تو ہمارے لاشوں کی قیمت بھی برابر ہونی چاہیے. اس ووٹ میں جو سکھایا گیا کہ صاحب جب دیش آزاد ہوگا
क्या मिलेगा? गरीबों ने सवाल किया था गांधी से, मौलाना आजाद से, शौकत से और हसरत से, तो क्या इन बुजुर्गों ने क्या ख्वाब दिखाया था गरीबों को कि आजाद होगा हिंदुस्तान, राजा का बेटा हो या मित्र की संतान, सबको मिलेगा मौका एक समान। ये ख्वाब इस सरबिंद ताबीर हुआ? नहीं हुआ। और क्या हुआ? सात बिरादरी की इस गोरख धंधे में आज भी उनका सौदा हो रहा है। लेकिन कमजोर ताकतों को सिर्फ शिकवा करने से, मातम करने से मुसीबतें नहीं चलती और तमन्नाओं से तकदीर नहीं बदलती। ये दुनिया असबाब की दुनिया है, दारुल असबाब है। यहाँ पर आपको असबाब इख्तियार करने पड़ेंगे। आप देखेंगे जिस कम्युनिटीज ने अपने आप को मुस्तमा किया, जो कहा था बाबा साहब ने कि तुम साक्षर बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। बाबा साहब के इस तीन शब्दों को